سریاب چونکہ بلوچ قومی تحریک میں اس کی ایک نمایاں حیثیت رہا ہے، چاہے 60s ہو، چاہے 70s ہو یا 80s ہو، تو سریاب کا جو سیاسی کارکن ہے وہ نیشنل پارٹی میں شمولیت جو اختیار کر رہا ہے، ہمیں اس لیے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ کسی زمانے میں ہم سب ایک تھے۔ چونکہ میں نے بھی اپنا سیاست کا آغاز 70s میں کوئٹے سے کیا تھا، تو آج ہمیں خوشی محسوس ہو رہی ہے نیشنل پارٹی کے تمام دوستوں کو، ہمارے قائدین کو، کہ میر صاحب کے آنے سے نہ صرف سریاب میں بلکہ کوئٹے میں پارٹی کو تقویت ملے گی۔ دوستو، آج ہماری سماج یا ملکی سماج جس پولرائزیشن کا شکار ہے، آج سیاستدان ورسز سیاستدان ہے، جوڈیشری ورسز جوڈیشری ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ورسز اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے جس نے ملک کو عدم استحکام کا شکار کیا ہے۔ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور میڈیا پہ قدغنیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام مسائل کا حل ایک غیر جانبدار، شفاف الیکشن ہے، اور وہ تمام ادارے جو ریاستی ادارے ہیں ان کو 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اپنے حدود میں رہ کر اپنے فرائض سر انجام دینے کی ضرورت ہے۔ ہم واقف ہیں ایک دوسرے سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے عوام 2018 جیسے الیکشن کو کسی صورت میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری مطالبہ ہے کہ الیکشن شفاف ہوں، غیر جانبدار ہوں، اور ایک ذمہ دار حکومت کی جانب ہم بڑھیں۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں جو پچھلے 5 سالوں میں ہمارے ساتھی نے ایک تفصیلی بات کی جو ان کا حصہ رہا ہے، لیکن ہمیں مایوسی کے بغیر کچھ نہیں ملا ہے۔ بلوچستان کے سیاسی مسائل اور مشکلات ہوں یا اس کے ہیلتھ اور ایجوکیشنز کے ہوں، وہ روز بروز خراب تر ہوئے ہیں، بہتر نہیں ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں اس وقت جو زمینوں کی جو بندر بانٹ ہے، چاہے کہ کوئٹے کے زمین ہوں یا بلوچستان کے دوسرے علاقوں کے، خاص طور پر گوادر میں جو بندر بانٹ شروع ہوئی ہے، ہم نے جتنی زمینیں کینسل کی تھی، 3.5 لاکھ ایکڑ ہم نے کینسل کیے، وہ سب ان مافیا کو دوبارہ الاٹ کیا جا رہا ہے۔ آج گوادر میں سرکار کو اسکول بنانے کے لیے، ہاسپٹل بنانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ آج کوئٹے کا بھی یہی حال ہے۔ کوئٹے میں تمام جو ہے نا، جو سرکاری یا اقوام کی زمینی تھی، وہ صاحب اختیار جو ہے نا وہ اپنے نام پہ الاٹ کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں اس سے پہلے کبھی بھی نوکریاں اس طرح نہیں بکی ہیں کہ اگر ہمارے جوڈیشری ان کو اسٹے نہیں کر لیتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک انارکی پھیل جاتی تھی، کیونکہ ہر آدمی نے دوسرے سے جو ہے نا گریڈ کے حساب سے لاکھ لیے ہیں کہ جی اگر آپ JET لیں گے تو آپ کو 10 لاکھ دینے پڑیں گے۔ اگر ان کے آرڈر نہیں ہوتے تو ایک عجیب و غریب جو ہے نا صورتحال پیدا ہوتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پالیسی یہی ہونا چاہیے جو ہم نے کیا، کہ تمام جو اہم پوسٹیں ہیں، خاص طور پر ٹیچنگ کی، خاص طور پر انجینئرنگ کی، ان سب کو جس طریقے سے ہم نے NTS کیا، پبلک سروس کمیشن کو آرگنائز کیا، بلوچستان کے بچوں کو ہم میرٹ دیں۔ اگر ہم نے
مجھے بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ جو گورنمنٹ کے جو ذمہ دار تھے، اتنی کرپشن کے باوجود ان لوگوں نے پوسٹیں بھی بیچنا شروع کی، جو اس طرح سے بلوچستان میں اکا دکا واقعہ پہلے بھی ہوئے ہیں لیکن بلک کے حساب سے کبھی نہیں ہوئے۔ تو میں ایک بار پھر سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے تمام پولرائزیشن کا حل ایک منصفانہ غیر جانبدارانہ الیکشن ہے، تاکہ جو ہے نا نئی حکومت آئے اور پاکستان کے چاہے سیاسی ایشو ہوں، چاہے وہ اس کے جو ہے نا معاشی ایشو ہوں، ان کو ایڈریس کریں، اور پاکستان میں جو یہ بے روزگاری اور یہ مہنگائی کا ایک بہت بڑا عذاب ہے، اس سے عوام کو نجات دلیں۔ میں ایک بار پھر اپنے دوستوں کا، نصیب اللہ صاحب اور اس کے تمام قائدین کا مشکور ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل پارٹی انہی کا ہے، اور نیشنل پارٹی انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں ایک بھرپور قوت کا مظاہرہ کر کے اچھی نمائندگی لائے گی، اور یہ تمام جو گند ہے اس کو صاف کرنے والے پہلے بھی ہم تھے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم ہوں گے۔ میں میڈیا کے تمام دوستوں کا مشکور ہوں۔ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں نا کہ دنیا میں بہت کم ملکوں میں یہ کیئر ٹیکر کا جو ہے نا سلسلہ ہے، چونکہ کیئر ٹیکر کا آئین کے اندر ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے، اور یقیناً کیئر ٹیکر کو اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے نا مل کے بناتے ہیں۔ ہماری چونکہ کوئی نمائندگی نہیں ہے ماشاءاللہ، تو وہاں پہ ہماری کوئی عمل درآمد دخل نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہم کہیں گے کہ اگر کوئی جانبدار شخص نامزد ہوا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے الیکشن کو رگ کرنے کے لیے لا رہے ہیں، تو ہم بھرپور جو ہے نا اس کو رجسٹ کریں گے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی پی ڈی ایم کی ایز سچ نام کے طور پر وجود ہے لیکن عملاً نہیں ہے، کیونکہ جب سے ہمارے پی ڈی ایم کے دوست اس اپنے حکومت میں گئے، آج تک پی ڈی ایم کی باقاعدہ سربراہ کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی ہے۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت جو کچھ کر رہا ہے، اس جنجال میں ہم نہیں ہیں، ہماری ایک الگ حیثیت ہے۔ چونکہ پی ڈی ایم کے جو ہم نے 26 پوائنٹ پہ اتفاق کیا، شاید وہ ابھی 26 پوائنٹ جو ہے نا ہمیں تو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ عوام کا رخ کہیں اور ہے، نیشنل پارٹی کی طرح نہیں ہے۔ یہ تو ہم جیسے کوئی کامریڈز ہے، کوئی عام ورکر ہے جو الیکٹیبل ہے، وہ کہیں اور جا رہے ہیں۔ جو میں جو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا، ہماری تو سب سے بڑی اعتراض یہ ہے کہ جی بلوچستان کو خدا کے لیے سیاسی طور پر دیکھیں، اسٹریٹجیکلی نہیں دیکھیں۔ جب سیاسی طور پر آپ دیکھیں گے تو اس کے اب ہماری بڑی پارٹیاں، ان کو بلوچستان کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے 17 سیٹیں ہیں، جب ہم آدھا پاکستان ہیں، لیکن چونکہ ہماری سیٹیں کم ہے لہٰذا کوئی رسپانس نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری کمیٹی بنی ہے جس میں میر کبیر صاحب ہیں، سربراہی میں جان بریدی صاحب ہیں، ہمارا رحمت بلوچ ہیں، صوبائی صاحب خیر بخش ہیں۔ یہ ہم تمام پارٹیوں سے بات چیت کریں گے فار سیٹ ایڈجسٹمنٹ، کیونکہ اب جو بھی بات چیت ہوگی، چاہے وہ جے یو آئی ہو، بی این پی مینگل ہو، مسلم لیگ ہو، آپ کا جو ہے نا پیپلز پارٹی ہو، وہ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ ہوں گے۔ تو ہماری کمیٹی جا کے انشاءاللہ سب سے بات چیت کرے گی، اور جو بھی ہماری انٹرسٹ میں ہوگی، جو بلوچستان کی انٹرسٹ میں ہوگی، وہی ہم کریں گے۔ سر، ہم سیاست کر رہے ہیں حکومت کے لیے۔ اگر پارٹی کی کوئی اچھی پوزیشن آ جائے تو اس کو تو حکومت میں جانا، چونکہ ہم سماجی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں نا، سیاست برائے سیاست کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم سیاست برائے تبدیلی کی بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے حکومت میں جانا بہت ضروری ہے۔ تھوڑا سا آپ ناانصافی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 2.5 سال میں 60-70% تک پہنچ چکا تھا۔ کبیر صاحب موجود ہیں، دوسرے ہمارے دوست ہیں، ہم نے خان صاحب کے پاس بھیج دے، خان افقلات کے پاس، میں خود اور جنرل قادر صاحب، ہم نوزادہ براندہ کے پاس گئے، ایک چیزیں بہت ٹھیک ہو رہی تھیں۔ اب
میرے جانے کے بعد جو کچھ کیا ہے آپ ان کے ہماری آج بھی ہماری پہلی پرائرٹی ہوگی کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں اور بلوچستان میں جو آگ مشرف نے لگائی ہے اس کو ہم بجھا دیں۔ روزانہ جو لوگ لاپتہ افراد ہو رہے ہیں ان گھروں سے پوچھو جن کے بچے جو ہے نا غائب ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم پرامن رہیں، اور پرامن بلوچستان پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، اس کی استحکام کے لیے۔